السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور اگر کوئی پریشانی اور مصیبت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کرے۔ ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے کل دو بڑی عجیب باتیں پڑھی، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ اچھی باتیں شیئر کرنا بھی نیکی ہے، اور اس کورونا کے زمانے میں، اس ڈر کے ماحول میں یہ دو باتیں سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تو آپ سنیے ضرور۔ قصہ یہ ہے کہ ایک عورت عید کے دن کھانا بنا رہی تھی، بریانی وغیرہ جو بھی تھا وہ بنا رہی تھی، بہو تھی گھر کی، وہ کھانا بنا رہی تھی، لیکن اس کی ساس اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ ساس کو بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا دو کھانا دو، کتنی دیر لگاتی ہو تم، بہت نکمی ہو تم، بہت سست ہو تم، بہت کاہل ہو، بہت ساری اس کو باتیں سنا رہی تھی، اور بہو جلدی جلدی میں کھانا بنا رہی تھی۔ کھانا بس بننے کو تھا تو بہو نے دیکھا کہ ایک سانپ کا بچہ بھی کھانے میں پک رہا ہے، کہیں سے گر گیا تھا اس میں۔ تو اب بہو کے پاس آپشن کیا تھا؟ ایک تو کھانے کو پھینک دے، پھر سے کھانا بنائے اور ساس کی گالیاں سنے۔ تو بہو کو جو ہے یعنی وہ سانپ کا اتنا ڈر نہیں لگا جتنا وہ ساس کا لگا، تو اس نے ویسے ہی کھانا بنا دیا، سانپ کو پھینک دیا، ویسے ہی کھانا بنا دیا، اور کھانا سب کو پروس دیا، اور کھانا سب کو اچھا بھی لگا، سب نے مزے سے کھایا اور بہت تعریف کی کھانے کی۔ ایک سال گزر گیا، دوسری عید آئی، پھر بہو نے کھانا بنایا، وہی کھانا بنایا، بریانی وغیرہ جو بھی تھی کھانا بنایا، پھر کھانا پروسا۔ تو سب نے پچھلے عید کی بریانی کی بڑی تعریف شروع کی کہ بہو جو تم نے پچھلی عید کو جو کھانا بنایا تھا وہ بڑا مزے کا تھا، آج وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جو پچھلے عید کا تھا۔ اب وہ عورت ذات تھی، بہو تھی گھر کی، کب تک راز سینے میں دفن رکھتی؟ اس نے وہ سارا ماجرا، وہ سارا قصہ سنا دیا کہ دراصل وہ سانپ گر گیا تھا، میں نے حالانکہ نکال کے پھینک دیا لیکن ویسے ہی پکا دیا تھا۔ یہ جو سنا گھر والوں نے، اللہ اکبر، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کچھ لوگ تو بے ہوش ہو گئے، اور سسر کو تو اٹیک بھی آ گیا، مر گیا وہ سن کے، حالانکہ 1 سال ہو گیا تھا اس کو۔ جب وہ سسر کا ٹیسٹ کیا گیا دواخانے میں تو ان کی باڈی کے اندر سانپ کا زہر ملا، ہے نا عجیب بات۔ دوسرا قصہ آپ کو سناتا ہوں میں کہ امریکہ کے اندر ایک قیدی کو موت کی سزا ہوئی، تو وہاں تو لوگوں کو تجربے کرنے کی عادت ہے، تو تجربہ کیا گیا، قیدی کو بلایا گیا اور اس کو بولا گیا کہ ہم تجھے پھانسی بھی نہیں دیں گے، تجھے گولی بھی نہیں ماریں گے، اور تجھے زہر بھی نہیں دیں گے، بلکہ ہم تجھے سانپ سے ڈسوائیں گے، سانپ تجھے ڈسے گا اور تجھے سزائے موت مل جائے گی۔ اور ایک سانپ بھی لایا گیا اس کو بتانے کے لیے کہ اس سانپ سے ہم تجھے ڈسوائیں گے۔ پھر اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، اور 2 نارمل سے پن لائی گئی، پن ہوتی نا پن، وہ پن لائی گئی، اور اس قیدی کے ہاتھ پر وہ پن ماری گئی زور سے، قیدی کو لگا کے۔ سانپ نے ڈس لیا، اب سانپ نے ڈس لیا تو اس نے تو سانپ دیکھا تھا، وہ تڑپنے لگا اور تڑپ تڑپ کے مر گیا، اس کی جان نکل گئی۔ جب اس کی باڈی کو بھی ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں سانپ کا زہر پایا گیا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، بڑے انسان ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ڈر جو ہے، ڈر یہ اصل سے بھی خطرناک ہوتا ہے، یعنی سانپ نے کاٹا نہیں لیکن پھر بھی باڈی کے اندر سانپ کا زہر ملا۔ تو اس لیے میں نے کہیں یہ کہاوت سنی تھی کہ انسان سانپ کے زہر سے نہیں مرتا، سانپ کے ڈر سے مرتا ہے۔ تو مجھے یہ بات بتانی ہے کہ آج کل جو کورونا کا جو ماحول چل رہا ہے، اور جو کورونا کے نام سے جو ڈرایا جا رہا ہے، آپ کو بتاؤں ایک رپورٹ کے مطابق 80% لوگ کورونا کے ڈر سے مر رہے ہیں، کورونا کے ڈر سے، صرف خوف سے، حالانکہ ان کو پازیٹیو نہیں ہے، لیکن جیسے ان کو احساس ہو رہا ہے کہ شاید مجھے کورونا ہو جائے گا، مجھے دواخانے میں لے جایا جائے گا، وہاں مجھے پتہ نہیں کتنے دن رکھا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، اور وغیرہ وغیرہ۔ کتنے بزرگ، ہمارے یہاں کے بھی کتنے بزرگ، ہمارے علاقے کے بھی،
वो नॉर्मल से बीमार हुए, सर्दी खांसी, दवाखाने में गए, वहां माहौल देखा, हजारों पेशेंट, हजारों बेड, और वो डॉक्टरों को पीपी किट में देखा, और वो जो खामोशी का माहौल, वो सन्नाटा, तो वो सब माहौल देखकर उनको हार्ट अटैक आ गया। कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं। और इस कत्ले आम में वो सारे लोग शामिल हैं जो इस डर को फैला रहे हैं, डर का माहौल बना रहे हैं, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे कोई दूसरे लोग हो, लेकिन जो इस डर को फैला रहे हैं वो सब इनके कत्ल में शामिल हैं। मेरी बात याद रखिए, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं दिए हैं जिसका इलाज नहीं दिया हो। कोरोना की भी दवा है, सिर्फ इंसानों की पहुंच वहां तक नहीं हो रही है। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे इंडिया के अंदर ही, पूरी दुनिया की छोड़ो, इंडिया की ही बात कर ली जाए तो हमारे यहां पर ठीक होने का जो रेशो है, परसेंटेज है, वो 60% है। यानी 60% लोग, पॉजिटिव लोग अच्छे हो रहे हैं। हालांकि दवाई आई नहीं, वैक्सीन आई नहीं, कोई इंजेक्शन आया नहीं, लेकिन लोग अच्छे हो रहे हैं। तो लोग अच्छे हो रहे हैं, एहतियात कीजिए, प्रिकॉशन लीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन उसका डर दिल में मत पालिए, है ना, वरना आप बीमारी से नहीं, डर से मर जाएंगे। और इतना भी डर का क्या फायदा कि बीमारी से नहीं बल्कि हमको जीते जी मौत का एहसास होने लगे। इतना डरने की जरूरत नहीं है। जिंदगी को इतना सीरियसली मत लो। यहां कोई जिंदा रहने के लिए नहीं आया, एक ना एक दिन तो मरना ही है। कोरोना से मरने के 1% चांसेस है और कभी भी मरने के 100% चांस है ना। तो डरिए नहीं और न डर को फैलाइए, एहतियात कीजिए, ठीक है। डरिए तो अल्लाह से, डरिए तो खुदा से, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है, जो खुदा से डरता है, जो अपने पैदा करने वाले अपने रब से डरता है, उसको दुनिया की कोई चीज डरा नहीं सकती। और जो उससे नहीं डरता वो सबसे डरता है, उसको हर चीज डराती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बात समझ गए होंगे। मेरे लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।